ہم نے اپنا رائٹلی کیس پٹ کر دیا تھا, ہم نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا لی تھی, یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کا رویہ ہے, وہ جو ان کی خاموشی ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی, ان کے اپنے مفادات ہیں. دیکھیں ہم نے یہ تو بات ماننی پڑے گی, اور جس طریقے سے یہ 3 مارچ 1916 کہتے ہیں تاریخی دن ہے کہ جس دن بھارت کی دہشت گردی انٹرنیشنل سطح پہ ایکسپوز ہوئی تھی, اور ساری دنیا نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ساری دنیا میں اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھے گئے, اس پہ خبریں بھی چلی تھیں. اب سوال وہی ہے کہ جو معزز خان لہجہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا, جو کہا جاتا ہے 40 کروڑ بڑی اسٹرانگ ہے, تو ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے, سب کچھ ان کو دینے کے لیے یہ کمپرومائز کیا جاتا ہے اور خاموشی اختیار کی جاتی ہے. اور جب بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح مسئلہ چلیں, کشمیر کا مسئلہ بھی تو آپ نہرو صاحب بھی خود ہی لے کے گئے تھے وہاں پہ UN میں, اور وہاں سے جو آپ نے دیکھا پبلسائڈ کی قرارداد آئی وہ آج تک نہیں منظوری. یہی اسی طرح سے کیس لے کے گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئے, وہاں پہ بھی جس طرح آپ بتا دیں کوئی شہادت جو ہے نا ان کی اٹھا کے پھینک دی گئی, کوئی بات نہیں مانی گئی, لیکن وقتی طور پہ کہا گیا کہ جی ان کی کلبھوشن کی جو ہے نا وہ سزائے موت کو روک دیا جائے, تو وہ رکا ہوا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے سارا کام کر کے سارے ثبوت ان کو دے دیے ہیں. اب امریکہ کو بھی, رشیا کو بھی, یورپین یونین کو بھی, سارے یورپین یونین میں بہت سارے ملک جو اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں, مانتے ہیں. وہ پرائیویٹلی بھی جب ان کی بات ہوتی ہے تو وہ خاموشی, وہی معزز خان لہجہ ہے. اب یہ کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ دیکھیں ہم نا یہ کوئی اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جس طریقے سے 3 ممالک مل کے دہشت گردی کا جال پھیلایا گیا, جس میں افغانستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے, اور معزز کے ساتھ آپ نے دیکھا ایران نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. اب سوال یہ کہ جس طریقے سے اتنے برے طریقے سے ایکسپینڈ کیا گیا, لوگوں کو پیسہ دیا گیا, TTP کو, داعش کو, دیکھیں ہم نا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو اس میں انٹیگل کیا گیا, جس طرح شامل کیا گیا مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے, اب مختلف فرقوں میں لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے بھی انہوں نے بہت پیسہ دیا. کل یادیو صاحب نے تو بڑا اس حوالے سے سارے کے سارے کنفیشن ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن سوال دیکھنے والا یہ ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ کامیاب نہیں ہو پا رہے باوجود کوشش کے. یہ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں بلوچ علیحدگی پسند بھی شامل ہیں, لشکر جنگی بھی ہے, TTP بھی ہے, داعش بھی ہے. اس قدر انہوں نے اپنا اس کو کہتے ہیں بڑھا دیا گیا دائرے کو کہ شاید یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. یہ اچھی بات ہے, ہماری ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسی نے بڑا زبردست کام کیا کہ جس طریقے سے ان کو بے نقاب کیا تھا کلبھوشن کے نیٹ ورک کو. لیکن سوال یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ چیزیں بڑھ رہی ہیں, پاکستان کی مشکلات تو اس حوالے سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ان کو کیسے روکا جائے. اب ایک دہشت گردی کا محاذ دیکھ لیں, جس طرح ہم دیکھ لیں خاص طور پہ KP میں اور بلوچستان میں چل رہا ہے, وہاں پہ روکنے کے لیے اتنی بڑی ہماری شہادتیں دی جا رہی ہیں. سیاسی جماعتوں میں جس طریقے سے اکٹھ ہونا چاہیے, ہم نے یہ موضوع لانا چاہیے. ساری دنیا بڑے بڑے معاملات پہ اپنی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرتی ہے, ایک فورم پہ بٹھاتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ہماری سیاسی جماعتیں تو اور چیزوں پہ تو لڑائی کر رہی ہیں, لیکن یہ ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ بھارت جس انداز سے انتہا پسندی میں بھی ہم دیکھیں ملوث ہے, فرقہ فرانہ واقعات میں بھی ملوث ہے, اور دہشت گردی اور سیوسائڈ بامبنگ, اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے بھی بتایا کہ یہاں پہ آ کے خود لوگوں کو مارا گیا, پاکستان میں 6 لوگوں کو مارا گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے رکے گی, کیا ہوگا. میرا خیال ہے ہمارے جو سیاسی اور مذہبی لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.